السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق وسخر لنا ما فی السماوات والارض فکل المخلوقات منقادۃ لنا بقدرتہ وصائرۃ الی طاعتنا بعزتہ۔ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمارے لیے اخلاق حسنہ کی خوبیوں کو منتخب کیا، یعنی اس نے ہمیں بتایا کہ کیا چیزیں اچھے اخلاق میں شمار ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق جاری کیے، یعنی ہماری جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کے رزق فراہم کیے، کچھ گوشت کی شکل میں، کچھ دودھ کی شکل میں، کوئی سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں، کچھ منرلز کی شکل میں، یعنی بے شمار رزق ہمارے لیے پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم وہ رزق حاصل بھی کر سکیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ پس مخلوقات اللہ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ اب اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ذبح کرنے پہ یا اس کا نحر کرنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ گائے یا بھینس کتنی بڑی ہوتی ہے، انسان سے سائز اس کا کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا گیا ہے، اور اللہ کی عزت اور قوت کی وجہ سے وہ ہماری اطاعت بجا لاتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا تو ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حابیل اور قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم آیت نمبر 27 کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، یعنی تقوی والوں سے ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، اور اسی طرح جن اعمال کو کرتے ہوئے انسان کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے وہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم آج بھی اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 27، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا متقی انسان کبھی کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے؟ متقی انسان سے گناہ ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں کہ ہم ہر وقت تقوی اختیار کریں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم تقوی کے معیار سے نیچے اتر آئے تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ متقی انسان گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اس سے پہلے متقین کا لفظ بھی آیا ہے۔ جنت جو ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں تنگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ بھی تقویٰ کی علامت ہوتی ہے، صبر کر جانا، غصہ پی جانا، اور لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ساری بات ہو رہی ہے متقین کی، ٹھیک ہے نا۔ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران کی 135 ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ متقین اور محسنین کون ہیں؟ جب ایسے لوگ کوئی فحش کام کر لیتے ہیں، یعنی انسان ہیں، کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان سے، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، یعنی فوراً رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، یعنی برا خیال ان کے اندر آ سکتا ہے، کوئی سخت بات ان کی زبان سے نکل سکتی ہے، کوئی ناپسندیدہ رویہ ان سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، انسان ہے وہ، ایسا ہوگا۔ لیکن جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟
فوراً استغفر اللہ استغفار کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے غصہ کیوں کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. بار بار ان کا دل پریشان پشیمان ہوتا ہے اور پھر وہ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں. تو اس آیت میں والذین سے مراد متقی ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بات کی گئی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مزید صفات بتائی جا رہی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متقین سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کبائر کا ارتکاب بھی کر سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک صحابی تھے جن پہ ایک سے زیادہ دفعہ حد لگی تھی. کیوں لگی تھی؟ شراب پیتے تھے. یس، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے. تو جب لوگوں نے ان کے اس فعل پر ان کو بہت برا بھلا کہنا چاہا تو آپ نے ان کو روک دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. انسان تضادات کا مجموعہ ہے. بعض اوقات ایک طرف وہ کچھ نیکیاں قربانی کی حد تک کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس سے کوئی حرام فعل بھی سرزد ہو سکتا ہے. یہ ایک مثال ہے، یعنی کہ یہ مدینہ کے معاشرے میں عام مثالیں نہیں تھی، لیکن یہ مثال موجود ہے. اور یہ مثالیں، ان میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے نا، تاکہ اس طرح کے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. متقی وہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو. وہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان پھسل جاتا ہے. انسان کتنا بھی صحت مند ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان سے زیادہ اسٹرانگ کون ہوگا فزیکلی؟ سب سے زیادہ انجریز کس کو ہوتی ہیں؟ کھلاڑیوں کو ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو شخص ایکٹیولی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس سے غلطی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک شخص جو سب دنیا سے ناتا کاٹ کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، لیکن جسے لوگوں سے کام لینا ہے، خاص طور پر جو ایڈمنسٹریشن کے کام میں ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، وہ کام بار بار کے سمجھانے اور پیار کے باوجود نہیں کر پا رہے، اپنے بچے ہیں ان کو سمجھانے کے باوجود بعض اوقات بات نہیں مان رہے، کسی کو غصہ آ جاتا ہے نا آپ، اور وہ غصے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے نا. ہم میں سے ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اچھا، ہونے کے بعد دو رویے ہوتے ہیں. ایک یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ریگریٹس کہ میں اس سچویشن کو بھی اچھی طرح ٹیکل کر لیتی تو بہتر تھا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ جو کبھی اچانک نکلا ہوا منہ سے لفظ ہوتا ہے نا جو دوسرے کو ہرٹ کر جاتا ہے، اس کے بعد متقی انسان اس سے زیادہ ہرٹ ہوتا ہے اپنے اندر کہ میں نے غلط کیا. وہ دوسرے سے بھی سوری کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہے. ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے. یہ پہچان ہے، یہ تقویٰ کی علامت ہے. غلطی نہ ہونا تقویٰ کی علامت نہیں، غلطی ہونا ہیومن ہے، انسان کی سرشت میں ہے، لیکن غلطی کے بعد کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں. جو متقی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فوراً پلٹے گا، توبہ کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، معافی مانگے گا، لوگوں سے سوری کرے گا، اور پھر اس کے اندر وہ ریگریٹس ہوں گی کہ اگر وہ 99 قتل بھی کر چکا ہوگا نا تو اس کے اندر پلٹنے کی جو تڑپ ہے کہ میں اس گناہ سے نکل آؤں تو وہ اس کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کے کرنا شروع کر دے غلط کام کے معافی تو وہ جانی کہ نماز پڑھے اور ساتھ چوری بھی کر لے. نہیں، متقی جان بوجھ کے چوری نہیں کرے گا، جان بوجھ کے غلط کام نہیں کرے گا. قدم کی پھسلن اور نفس کی پھسلن کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، ریپیٹڈلی نہیں کرتے، بار بار وہ کام نہیں کرتے. یعنی اگر ان سے کہیں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، کوئی خیانت انسان ہونے کے ناطے ہو گئی تو وہ اس پہ سخت شرمندہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے آگے روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جو گناہگار انسان ہوتا ہے نا وہ جب توبہ کرتا ہے نا وہ زیادہ روتا ہے بنسبت ایک پائس پرسن کے، کہ جس کو اپنی نیکی کا زوم ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں تو کبھی گناہ نہیں کیا.
اور اپنے گناہ کو اکنالج بھی نہیں کرتا، معافی بھی نہیں مانگتا. وہ مانگتا بھی ہے تو بس ربنا، کیونکہ دعائیں بہت سی رٹی ہوئی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، بس جلدی 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 پڑ جاتا ہے. لیکن جس شخص کے دل میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں کوتاہ ہوں، میرے اندر غلطیاں ہیں، میں ابھی اگلے درجے پہ نہیں جا سکا، ابھی تک تو میں رینگ رہا ہوں، میں نے چلنا نہیں سیکھا، مجھے تو ابھی دوڑنا ہے اللہ کے راستے میں، سیلف ٹاک اس کی ہوتی رہتی ہے. اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کے انوی کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، جو عبادت میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو مسجد کی صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، جو وقت سے پہلے اپنے کام پہ پہنچ جاتے ہیں. تو دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل وے میں جو بچپن سے نماز روزہ سارے ریچولز پورے کر رہے ہوتے ہیں، دینی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، دینی تربیت ان کی ہوتی ہے، اور ان کی زندگی میں جان بوجھ کے کی ہوئی غلطیاں کم سے کم ہوتی ہیں. وہاں ایک احساس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں اچھے ہیں، یہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہم نیک ہیں، یہ وہ کہیں یا نہ بیک آف دا مائنڈ کہیں رہ جاتا ہے. لہٰذا وہ ہر ایک پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. کسی مجلس میں بیٹھے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، جس سے اللہ بچائے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح انہیں ماحول نہیں ملا ہوتا، انہیں دینی تعلیم کا موقع نہیں ملا ہوتا، ان کو کوئی مربی نہیں ملا ہوتا، ان کو کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ پہلے لوگوں کی طرح دین پر قائم ہوتے یا دین کا اظہار کرتے اپنے لباس سے یا اپنے رویے سے. لیکن ان کے اندر ایک شدید احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم کوتاہ ہیں، ہمارے اندر کمی ہے. وہ ایک خام زمین کی طرح ہوتا ہے نا کہ جس کے اوپر بارش کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں تو اس سے کیا آنے لگتا ہے، زمین سے کیا اٹھتا ہے، خوشبو. ایک خوشبو اٹھتی ہے نا مٹی کے اوپر، جب چند قطرے پڑتے ہیں تو زمین کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. تو ایسی زمین جو زرخیز قسم کی ہوتی ہے اس کی خوشبو اور ہی اچھی ہوتی ہے. سیمنٹ کے صحن میں وہ خوشبو نہیں آپ کو ملے گی جو کچی زمین پہ ملے گی. وہ را ہوتے ہیں نا دین کے معاملے میں. پھر جتنی بھی ان پہ بارش پڑتی ہے اتنا ہی سبزہ بھی نکل آتا ہے. ایک ایک چیز کو وہ لگ کے دھیان سے توجہ سے محنت سے اس احساس کے ساتھ کیے چلے جاتے ہیں کہ میں دوسروں سے پیچھے ہوں. اور ایک دن آتا ہے کہ وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک نفرت ہوتی ہے دیندار طبقے سے، اور وہ ان سے دور دور رہتے ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے اس طرف. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. تو اس لیے جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے نا اس کو معافی مل جاتی ہے. اور تقویٰ نام ہی اللہ سے ڈرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کل کی اور اس سے پہلے کی جو ہماری گفتگو تھی تقویٰ کے حوالے سے، اس سے ایک تاثر یہ ابھرنے لگ گیا تھا کہ شاید اگر کوئی شخص متقی ہے اور اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ متقی نہیں رہے گا اور پھر اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا. نہیں، اگر متقی ہے یا تھا، کیونکہ تو اللہ کو پتا نا آپ میں سے کون کون متقین ہیں. کیا میں یا آپ میں سے کوئی کسی کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. اور جو کچھ دل میں ہے وہ ہم سے چھپا ہوا ہے. ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کس کے اندر تقویٰ ہے اور کس کے اندر نفاق ہے، کیونکہ تقویٰ کا اپوزٹ نفاق ہے. ایسے ایمان کا کفر ہے نا، تو تقویٰ کا نفاق ہے. اور نفاق بھی دل میں ہوتا ہے کہ دل میں یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں، یا یہ کہ دل میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ گناہ کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ظلم اور زیادتی کا، اور ہر چیز میں سستی اور چیزوں کو بس لائٹلی لینا، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، جھوٹ کو معمولی سمجھنا، اور خیانت کو معمولی سمجھنا، وعدہ خلافی کوئی میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ساری علامتیں کس کی ہیں؟ نفاق کی. اور یہ کیوں ہوتی ہیں؟ جب انسان کانشیس نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ کیئر نہیں کرتا. جو مومن اور متقی انسان ہوتا ہے نا وہ کیئر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے غلطی ہوتی ہے، جان بوجھ کے نہیں، وہ بس ہو جاتی. آپ اگر اپنی آج کل روزے ہیں نا تو آپ ماشاءاللہ سب اپنے گفتگو پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے. ہے ایسا یا نہیں؟ کوئی نہیں؟ اگر نہیں تو رکھے. اور کل میں نے بات کی تھی کہ تقویٰ کے لیے ضروری ہے فضول اور زائد چیزوں کو چھوڑنا، ڈیجیٹل فاسٹنگ. تو امید ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو جو ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے دیکھنے میں گزرتا ہے اس کو بھی فوکسڈ ہو کر اپنی رمضان کی عبادت میں گزاریں. تو رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر
تقویٰ پیدا ہو، آپ ان چیزوں سے بچیں جو اللہ کو پسند ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو انالائز کر رہی ہوں، محاسبہ کرتی رہتی ہوں، کہ لوگوں کے پاس بیٹھ کے یا لوگوں کی بات سنتے ہوئے، چاہے وہ کوئی جانور ہو یا جیسے بھی ہو، کوئی نہ کوئی منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی. کچھ لوگ جب نماز پڑھ لیتے ہیں نا تراویح، تو بڑے فریش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا کیا دل چاہتا ہے؟ باتیں. بالکل، یہ بھی بڑا کامن ہے. اچھا، وہ ان باتوں کے کرنے میں ہو سکتا ہے بڑی اچھی باتیں بھی ہوں، لیکن اگر آپ بہت دیر سے سوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ صبح سحری جو ہے اس وقت آپ فریش نہیں ہوتے، یا پھر کرتے ہی نہیں، یا پھر تھوڑی بہت کر لی، پھر فجر کی نماز کیسے گزرتی ہے؟ اچھی نہیں ہوتی نا. پھر آپ برکت کے وقت میں سو جاتے. اب یہ جو آپ نے ایکسٹرا کام کیا نا تراویح کے بعد، یعنی تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا نا، ضروری کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ گھر کے کرنے پڑتے ہیں، کچھ اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہم پر اوور آل ہیں. لیکن اگر وہ ٹائم بہت ایکسیڈ کر جائے نا تو اس کا اثر بہت آگے تک جاتا ہے. پھر تو متقی انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اس پہ چیک رکھتا ہے، میں نے اس ٹائم سے آگے نہیں جانا. میں تجربے سے یہ جانتا ہوں کہ اس سے آگے حد کراس کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ میری اگلی عبادات پہ اثر پڑ جائے گا. تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ بالکل گناہوں سے پاک ہو جانا؟ یا تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش. انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جانے پر توبہ استغفار، اور گناہ پر اصرار نہیں. ٹھیک ہے، گناہ پر اصرار نہیں، اللہ سے ڈرنا. ایک شخص جو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس کی موت کا وقت آیا تو اسے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے لیے لکڑیاں جمع کر کے مجھے آگ لگا دینا، اور جب آگ میرا گوشت کھا جائے تو میری ہڈیوں تک پہنچ جائے، اور میری ہڈیاں بھی جل کے کوئلہ ہو جائیں تو کوئلے پیس لینا، پھر کسی تیز ہوا والے دن اسے دریا میں بہا دینا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ نے اس کے ذرات کو جمع کر کے پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک ایک ذرہ جمع کر کے لے آؤ. وہ لے آئے، اٹھا کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ من خشیتک، تیرے ڈر سے. پھر کیا ہوا؟ معاف کر دیا گیا. تقویٰ ہے ہی اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، چاہے ان سے کچھ نہ کچھ چھوٹے بڑے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر تقویٰ میں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انسان اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے فکر مند ہو. اس پر انبیاء بھی فکر مند رہے ہیں اور ہم سب کو بھی فکر مند ہونا چاہیے. کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کر کے غرور میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے، بلکہ قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. سورۃ البقرہ 127 میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کیا بنا رہے تھے وہ؟ اللہ کا گھر، جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہم ترستے ہیں، جس کی زیارت کا ہم میں سے ہر ایک کو بے پناہ شوق ہے. صرف شوق نہیں، شدید شوق ہے. جس کو دیکھ کر ہمارے دل پسیج جاتے ہیں، جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. اس گھر سے ہمیں اتنی محبت ہے. وہ اس گھر کو بنا رہے تھے، وہ اس کی تعمیر کر رہے تھے. کوئی معمولی کام تھا یہ؟ اس سے بڑا کوئی کام بتا دے مجھے زمین پر کہ کوئی بیت اللہ کی تعمیر کرے. ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. اب تو بیت المعمور والا ہی حال ہو گیا. بیت المعمور میں جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا ہے دوبارہ نہیں جا سکتا. اب آپ نے ایک عمرہ کر لیا، عمرے کے لیے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. ایک عمرہ آپ نے کر لیا، آپ کی ایپ دیکھیں گے، پھر آپ کو اندر جانے دیں گے. پہلے مرد حضرات کیا کرتے تھے؟ احرام پہن کے اندر چلے جاتے تھے، یہ شو کر دیتے ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اور طواف کر کے آ جاتے تھے، جو کہ چیٹنگ بھی تھی کائنڈ آف. تو اب کیا ہے؟ اب آپ دکھا کے جائیں کہ واقعی آپ کا عمرہ بکڈ ہے. تو جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا، اور اوپر کی منزلوں پہ کرتے رہے آپ طواف، مگر وہ اوپر تو اوپر ہے نا، جو قریب جا کے ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا حجر اسود کو، چومنا، وہ بات تو کچھ اور ہی ہے. یعنی اتنی تعداد ہو گئی ہے شائقین کی، عاشقین کی. تو اس گھر کو وہ بنا رہے تھے، اور جب بن گیا تو کیا کہا؟
ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے. سبحان اللہ. یعنی اتنا عظیم کام کر کے اتنی عاجزی کہ اللہ تو قبول کر لے. یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کی محبت ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ ذرا پڑھے سب. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ اللَّهِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے سارا دن روزہ رکھا ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، کئی قربانیاں کی ہیں، لیکن جب روزہ کھولا ہے تو بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ اجر تو جب ہی ملے گا جب اللہ چاہے گا. کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور یہی تقویٰ ہمیں پیدا کرنا ہے اس رمضان میں روزوں کے ذریعے. پھر مومن نیک عمل کرنے کے بعد ہمیشہ عدم قبولیت سے ڈرتا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. سورۃ المؤمنون 60. اور جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں، اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اپنا سارا مال بھی خرچ کر کے، غزوہ تبوک تھی نا، تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا؟ سبھی کچھ لے آئے تھے. حضرت عمر آدھا سامان لے آئے تھے. حضرت عثمان اتنا کچھ لائے تھے کہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی اور کہا آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو کھلی چھٹی مل گئی کہ اب جو بھی کریں. لیکن کیا انہوں نے ایسا ہی کیا؟ نہیں کیا. حتیٰ کہ آگے آپ جو آیت آ رہی اس میں دیکھیں گے کہ جب باغیوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا تو انہوں نے مدافعت نہیں کی. وہ حکم دیتے تو فوجیں ان سب کا کلا کما کرتی ہیں اور کتنا قتل و غارت ہوتا ان کے دفاع کی خاطر. انہوں نے اپنی جان دینی پسند کر لی لیکن باغیوں کو نہیں مروایا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے اور یہی تقویٰ ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی خاطر کچھ بھی دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بہت کچھ کر گئے. وہب ہمدانی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. اور جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، سن لیجئے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہ سارے نیک کام کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ ان سے کہیں قبول نہ ہو. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہ سبقت لے جانے والے ہیں. یہ پورے پڑ جائیں گے، یہ آگے نکل جائیں گے. تو سابقون السابقون کی یہی علامت ہوتی ہے کہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ہیں ابھی کچھ نہیں کیا. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. کوئی غرور نہیں، کوئی سیلف پارٹی کا خیال نہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں. تو مومن اچھے عمل اور خشیت کو جمع کرتا ہے. عمل پلس خشیت، خالی عمل نہیں، صرف عمل نہیں. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ نے نیکی کے کاموں پر عمل کیا اور انہوں نے جد و جہد کی، واجتہدوا فیہا، بڑی محنت کی، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں. مومن اچھے عمل اور خشیت کو جمع کر لیتا ہے، یعنی عمل بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے. اور منافق برے عمل اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے. یہ دونوں کا فرق ہے، لکھ لیجیے اپنے پاس. مومن عمل کرتا ہے ایکول ٹو عمل پلس خشیت، اور منافق برا عمل پلس بے خوفی. گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور دل میں ذرا بھی ڈر نہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان جو نہیں. جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان کس بات سے ڈرے؟ جب اس نے اپنے دل و دماغ کو اس طرح ٹرین کر لیا ہے کہ کوئی حساب نہیں، کوئی موت کے بعد اٹھنا نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا،
وما نحن بمبعوثین، کسی نے نہیں اٹھانا، کچھ نہیں ہونا، جو دلا کرو اس زندگی میں. پھر ایسے لوگوں کو نہ گناہوں سے ڈر لگتا نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں. تو جس بندے کے اندر اللہ کا جتنا تقویٰ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے اعمال کے بارے میں ڈرتا ہے. یعنی جتنا جتنا بندہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا جاتا ہے اس کی خشیت اور خوف بڑھتا جاتا ہے کہ کہیں اس کا عمل مردود نہ ہو جائے. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور یہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ دل میں ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سارے اعمال کے علاوہ خاص طور پر کس چیز کی بات کی گئی ہے؟ دینے کی، صدقے کی، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی، چاہے وقت دینا ہو، چاہے مال دینا ہو، چاہے چیز دینی ہو، چاہے اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی ہو، اپنی ایکسپرٹیز دینی ہو، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہو، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، کسی کے سوال کا جواب دینا ہو، یعنی دینا. مما رزقناہم ينفقون، دیتے جاتے ہیں، دیتے بھی جاتے ہیں اور ڈرتے بھی جاتے ہیں. دے کے ڈینگے نہیں مارتے، شو آف نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے، ریاکاری نہیں کرتے، بلکہ ڈرتے ہیں کہ قبول ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے اور قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. سلف صالحین اس آیت کی وجہ سے خوف زدہ رہتے تھے. حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے سلف صالحین اپنے بارے میں زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو وہ اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کیا وہ ان متقین میں سے نہیں ہے جن کا عمل قبول کیا جا رہا ہے، کہ کیا ہم باقی ان لوگوں میں سے ہیں. یعنی اب آپ نے دیکھ لیا نا، ایک طرف وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خشیت کی وجہ سے عمل قبول کرتا ہے، دوسری طرف خشیت رکھنے والے یہ ڈرتے ہیں کہ کیا قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. عامر بن عبداللہ کہتے ہیں قرآن کا ایک حرف ایسا ہے جو مجھے مل جائے تو یہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ان سے پوچھا گیا اے ابو عمر وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے متقیوں میں سے بنا دے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. حرف سے مراد یعنی بات ہے یہاں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. تو ہمیں کثرت اعمال سے زیادہ قبولیت اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو بھی کرے کوالٹی کا ہو. کوانٹٹی سے زیادہ کیا میٹر کرتا ہے؟ کوالٹی. ابن عون کہتے ہیں کثرت عمل پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا یہ عمل قبول کیا جائے گا یا نہیں. اور اپنے گناہوں سے بے خوف نہ ہو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ گناہ مٹا دیے گئے ہیں یا نہیں. اپنے گناہوں سے بے خوف نہ ہو. دیکھیں ہم سب کی زندگیاں دین میں آنے سے پہلے ایسی گزری ہیں نا کہ ہم سے اپنے والدین کے حق میں، اپنے دوستوں کے حق میں اور معاشرے کے تقاضوں کے تحت کئی غلطیاں ہوئی ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ I was wrong، میری غلطی ہے، یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا ہوا. کچھ ایسی چیزیں کبھی یاد آئیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ کبھی اپنا پاسٹ یاد آیا؟ کس کس کو یاد آتا ہے؟ ہم سب کو آتا ہے الحمدللہ. اور ہم سب کو آنا بھی چاہیے کہ پاسٹ میں ہم کیا کچھ کرتے رہے. پھر اس پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ استغفار صرف یا روتے بھی؟ رونا آتا ہے؟ سب کو آتا ہے. نہیں آیا تو روئیں، اپنے آپ کو رلانے کی کوشش کریں، یعنی اپنے آپ کو احساس دلائیں حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں بہہ نکلیں. شدید ندامت ہو کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اچھا ندامت بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، پھر کچھ دن گزرے، پھر کیا ہوا؟ پھر خیال آ گیا، پھر کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو اپنا پاسٹ یاد آ گیا، پھر ندامت. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کی وجہ سے مایوس ہو. مایوسی کی طرف قطعاً نہیں جانا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی طلب ہو نا، کوئی ریگریٹ ہو.
سلف صالحین نصیحت کیا کرتے تھے کہ عمل کو خوب محکم اور احسن طریقے سے ادا کیا جائے. یہ نہ ہو کہ عمل کی بربار ہو. 40 رکعتیں پڑھی رات میں، 100 نفل پڑھے. کئی لوگ کرتے ہیں لیلۃ القدر ہے 100 نفل پڑھ لو آج. وہی چند گھنٹوں میں 4-5 گھنٹوں میں آپ 100 نفل کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ لیکن وہ کیسے نفل ہوتے ہیں پھر؟ ایک رات میں شبینہ کرتے ہیں آپ کے آس پاس کبھی کسی کو سنا؟ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا، وہ مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا کیسے پڑھتے ہیں؟ تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو منع کیا گیا کہ 3 دن سے پہلے تو کرنا ہی نہیں ختم. وہ اسی وجہ سے نا پھر کیا گھٹ جاتا ہے، کوالٹی گھٹ جاتی ہے. جب ہم ایک چیز کی اتنی شدت اور کثرت کر دیتے تو کوئی بھی کام آپ بہت زیادہ کرنے لگیں گے تو پھر اس کی کوالٹی گھٹ جائے گی. اور ہر ایک کی کیپیسٹی فرق ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کسی کے نزدیک زیادہ اتنا ہو سکتا ہے اور کسی کے نزدیک اتنا اور کسی کے اتنا. ہر ایک کی ہمت اور عمر اور صلاحیتیں اور ریفلیکسز سب کچھ کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن بہرحال عمل کی بھرمار کی وجہ سے کوالٹی میں فرق نہیں آنا چاہیے. احسن عمل تھوڑا سا بھی کر لیا جائے تو اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن محکم نہیں. سلف صالحین اعمال کی قبولیت کی دعائیں بھی کرتے تھے. مترف کہا کرتے تھے اے اللہ میری نماز قبول کر لے، اے اللہ میرے روزے قبول کر لے، اے اللہ میرے لیے نیکی لکھ دے. پھر وہ کہتے انما یتقبل اللہ من المتقین. کبھی آپ نے دعا مانگی اے اللہ میری نماز قبول کر لے، اے اللہ میرے روزے قبول کر لے. ہم سمجھتے ہیں نماز کا وقت ہوا، فرض ادا کرنا ہے، کر لیا بس، ہمارا فرض پورا، ہم نے اپنا کام کر لیا بس. نہیں، اس کے بعد یہ بھی فکر ہو کہ یا اللہ قبول کر لے. کیونکہ کچھ لوگوں کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، واپس قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں نہیں پتا ہماری نماز کس کیٹیگری میں گئی. ہمارے سارے اعمال ہم سے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہم کر چھوڑتے ہیں، اس کے بعد وہ کدھر گئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو سجین میں ڈالنے والا یا علیین میں، یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ جو گناہ کیا وہ مٹ گیا یا نہیں مٹا، ابھی تک معاف ہو گیا یا نہیں ہوا. اس لیے نیکیاں کرتے جائیں اور گناہ چھوڑتے جائیں، معافیاں مانگتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے سلام پھیر کے ایک دعا کیا کرتے تھے. وہ کیا ہوتی تھی؟ آپ کو سکھائی تھی. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. دوسری طرف بھی آتی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بات ایک ہی ہے. اے اللہ میں آپ سے علم نافع، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی میں نے علم تو حاصل کر لیا، اللہ آپ نے مجھے علم دے دیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور بھی دے جو مجھے فائدہ دے، اور پھر اس کے بعد جو میں عمل کروں اس علم پر وہ عمل قبول بھی ہو جائے، اور مجھے رزق طیب بتا کر، یعنی حلال پاک روزی. کیونکہ بعض اوقات انسان روزی کمانے کے لیے اپنے بہت سے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے یا کر نہیں پاتا. آپ کو معلوم ہے یہ کنسٹرکشن ورکرز کی دہاڑی کتنی ہوتی ہے؟ کل ہی میں کسی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ ایک دن میں کتنا کما لیتے ہیں. 500 300. یقین مانے روح کانپ گئی میری. ایک مرد جو شام کو گھر 500 روپے لے کے جائے اور اس کے 5 بچے بھی ہوں، وہ کیا کھائے گا؟ کیا کھائے گا؟ کیا کرے گا؟ اس لیے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ہر طرف آج کل الحمدللہ بہت کنسٹرکشن کے کام ادھر ادھر ہو رہے ہیں. کوئی گھر بن رہے ہیں، نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی ہو، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ، اگر آپ کے ساتھ والا گھر بن رہا ہے تو آپ مزدوروں کو کھلائیں، پانی بھیجیں، کیونکہ وہ سارا دن مزدوری روزہ رکھ کے بھی مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں. معلوم کریں دائیں بائیں آگے پیچھے. یہ نیبرز ہیں ہمارے. نیبر صرف وہ امیر لوگ نہیں ہوتے جو ہمارے ساتھ والے ولا میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا دروازہ بھی نہیں کھولتے ہمارے لیے کہ ان کو اپنے ہمسایوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں. نیبرز وہ بھی ہیں جو سالوں سال آپ کے دائیں بائیں عمارتیں بنا رہے ہوتے ہیں، چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں، سرونٹ کوارٹرز میں رہ رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی حق ہوتا ہے. تو راشن دینا، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی مشکلات ہیں کہ جب آپ ان کو اگر پیسے اکٹھے دے دیں گے نا، چلو بھائی 5,000 مہینے کا خرچہ چلا، وہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی لا علمی بھی تو ہے نا، علم کے مواقع کوئی نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی ایسی چیزیں خریدنا شروع کر دیں جو فائدے کی نہ ہو. کیونکہ اسی لیے آپ دیکھیں جو صدقہ فطر ہے اس میں پریفریبل کیا ہے؟ راشن دینا، چاہے چاول ہو، گندم ہو، آٹا ہو، جو ہو، اجوا ہو، کچھ بھی، یہ پریفرڈ ہے.
لیکن اگر آپ کے پاس موقع نہیں تو چلیں رخصت ہے کہ کیش دے دیں، لیکن اول کیا ہے کہ کھانا دیں. فدیہ کیا ہے؟ رمضان کا مسکین کا ایک روزہ نہیں رکھا آپ نے، یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں دوبارہ رکھ ہی نہیں سکتے یا بیمار ہیں ایسے، تو جو فدیہ ہوتا ہے روزے کا وہ بھی کس شکل میں ہے؟ کھانے. اسی طرح حج کے موقع پر احرام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کفارہ کیا ہے؟ دم دینا. تو وہ بھی دم دے کے تو کس کو دیا جائے گا؟ خود ہی بیٹھ کے کھا لیں گے، یہ غریبوں پہ بانٹا جائے گا نا. تو ہمارے دین میں آپ اگر غور کریں تو بہت سے ایسے رستے نکالے گئے ہیں کہ جس سے غریبوں کو کھانا ملتا رہے، کیونکہ کھانا بیسک نیسیسٹی ہے، نیڈ ہے لوگوں کی. اور ہم آسانی کے ساتھ الحمدللہ قربانی اپنے حصے میں سے کچھ بچا کے، یعنی مثلاً آپ نے افطاری بنا لی، پکوڑوں کی ڈش بھر لی اور کھانے والے 2 بندے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنے گھر والوں کو نہیں کھانے، لیکن میں اس سے کم بناتی تو وہ تو جل ہی جاتا ہے، تھوڑا کھانا کیسے بنتا ہوتا ہے نا کہ کھانے کی ایک کوانٹٹی بھی ہوتی ہے جو ایک ریسیپی کے مطابق بنتا ہے، تو اس میں سے پہلے سے نکال کے ضرور باسی کر کے ان کو دینا اگر اویلیبل ہے. رائٹ لیفٹ آپ کے ایسے لوگ ہیں، یا پھر ہر جمعے کو یا ہر ہفتے کو چھٹی کے دن سنڈے کو اسپیشل ان کے لیے کچھ بنا کے، یہ نہیں کہ 3rd کلاس بنا کے. کیونکہ عام طور پر جب ہم صدقہ والے کرتے ہیں نا کام تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ الگ سے کوئی دال چاول بنا لیتے ہیں ان کے لیے، جیسے قابل نے کیا تھا. تو 3rd کلاس قربانی نہیں کرنی. دال 3rd کلاس نہیں ہے، دال بھی بڑی مہنگی ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی زبردست پروٹین ہے، بہت طاقت کی چیز ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر. لیکن اس کمپیریزن میں بات کر رہی ہوں کہ جو ہم اپنے لیے کچھ پکاتے ہیں اور سرونٹس کے لیے کچھ اور. چلیں سارا سال آپ کی یہ روٹین ہے، کم از کم رمضان میں تو کچھ تھوڑا سوچیں. اور پھر یہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ٹھیک، ہر ایک کے سرکمسٹانسز فرق ہوتے ہیں نا. کسی کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں یعنی اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کہیں ایسی جگہ رہ رہے ہو کہ ایسا کوئی انتظام ہی نہ ہو، نہ کر سکیں آپ یہ کام، تو آپ کوئی اور کام کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ دینے کے نیکی کے بہت سے مواقع ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج باہر اسٹال لگا ہوا ہے جو AIS کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، تو اس میں الحمدللہ جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، لیکن خریدار جو ہیں وہ چاہتے ہیں انہیں بہت سستا کر کے دے دیا جائے. کیا اس اسٹال کا پرپز یہی ہے؟ یہ چیریٹی اسٹال ہے کہ لوگوں کی اچھی چیز، وہ لن تنالوا البر کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی بہترین چیز نکال کے لا کر دیں، ان ٹچڈ کپڑے، جوتے، جیولری، اور ان کو لینے والے صرف اس لیے لے لیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ سستے مل رہے ہیں، نہیں، اور ان کو سستا کریں اور انسسٹ کریں کہ سستا کریں. یہ چیریٹی اسٹال نہیں ہے. چیریٹی اسٹالز جو ہوتے ہیں نا جو غریبوں کے لیے لگتے ہیں، چیریٹی بازار لگتے ہیں نا، سنا ہے کبھی چیریٹی بازار کا؟ لگتے ہیں چیریٹی بازار. اس میں کیا ہوتا ہے، سب لوگ چیزیں لے آتے ہیں اور اونے پونے داموں دے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے کہ ان کو مفت ملی ہے کوئی چیز. کیونکہ اگر آپ ایک سفید پوش انسان کو کوئی چیز دیں گے صدقے کے طور پہ تو وہ فیل کرے گا نا. لیکن جب وہ 5 روپے کا ایک جوڑا خرید کے لے جائے گا مثلاً، تو وہ کہے گا میں خرید کے لایا ہوں. تو یہ کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک خوشی کے ساتھ وہ ایک سینس آف اچیومنٹ ہو. تو بس میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ چیریٹی اسٹال نہیں ہے. آپ کو تو چاہیے کہ جو چیز جتنے کی بک رہی ہے اس کی دگنی قیمت دے کے لے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈ ریزنگ کر سکیں اور ہمارا یہ پروجیکٹ کسی بھی مرحلے پہ رکے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حصہ ڈالے اور ہم سب کچھ نہ کچھ کر سکے. ہم دینے والے ہوں، ہم ضرورت کے تحت خریدنے والے ہوں، اور ہم نیکی کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوں، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے. ذاتی جائزے کے طور پر جو میں آپ کو سوال جواب دیتی رہی ہوں کچھ، اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہماری ہر جو قربانی ہوتی ہے یا نیکی جو ہوتی ہے اس کو کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو نیت آتی ہے نا کہ کوئی بھی قربانی میں نے کی، مثلاً آپ نے آج اگر اسٹال پر ہی کوئی چیز قربان کر کے رکھی ہے، اذ قربا قربانا تو فتقبل من احدہما، تو کیا سوچ کے کیا، کہاں تک سوچ کے؟ دل چاہتا ہے آپ کے ریفلیکشنز لینے کو کہ آپ نے اگر کچھ کیا ہو اور آپ بول کے بتائیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کی نیکی ضائع ہو. وہ آپ خود گہرائی میں جائیں اور سوچیں کہ میں نے کیا سوچ کے اپنی یہ چیز نکال دی، یہ سوچ کے کہ اب بس ایکسٹرا اس لیے، یا یہ سوچ کے کہ میں ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن جو سب کے لیے ہو
غریبوں کے بچوں کے لیے بھی اور امیروں کے لیے بھی، اور دین کی تعلیم بھی ہر بچے کو ملے، تو آئندہ جنریشن جو میرے بعد اس دنیا میں ہوگی، میرے مرنے کے بعد اس کا جو کام ہے وہ میرے حصے میں آئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اتنی کثیر تعداد کسی جگہ سے نکلتی ہے نا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہر بچہ ہی ایک نیک بچہ بن جائے گا، لیکن اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ بہت سے انشاءاللہ نیکی کا کام بھی کریں. مثلاً اگر آپ ایک شخص کو اسپانسر کریں 1% کو، کئی لوگوں کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے ایک بچہ اسپانسر کرا، ہو سکتا ہے وہ بچہ بڑے ہو کے کچھ بھی نہ کرے. اور اگر آپ ایک اجتماعی طور پر فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں اور اجتماعی طور پر کہ جو بھی وہاں لگے بنے، جو کچھ بھی ہو، میرے 5 روپے بھی ہیں تو وہ ساری چیزوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو تو ایک کھجور بھی آپ کے لیے بہت بڑھا سکتا ہے، اس لیے منیمم بھی فائدہ دیتا ہے انسان کو. لیکن وہ جو آپ کے حصے کا اجر ہے نا، وہ آپ کو جب ملے گا جو آپ کی سوچ تھی اس کے تحت. تو پھر آپ وہ جو جرنلنگ کرنے کا میں نے کہا نا، آپ کو لکھا کریں تو کیا سوچ کے میں نے یہ کام کیا، کیا سوچ کے خریدا، یا ایسے بے سوچے سمجھے دیا اور بے سوچے سمجھے لیا. یا کوئی بھی اچھا کام میں ہر روز کرتی ہوں، کوئی بھی اچھا کام، چاہے صدقہ ہے، چاہے نفل ہے، چاشت کی نماز ہے، یا کوئی بھی، تو اپنے آپ سے پوچھیں میں کیوں کرتی. یہ ایک جنرل ٹرم ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کو بھی اینالائز کریں، اس کا کیا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا تقیہ کلام بن گیا، بس اللہ راضی ہو جائے. کچھ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بس اللہ راضی، اندر احساس کچھ نہیں ہوتا. کہ چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ سارے میرے امور جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہو گئے. یہ ایک نیت ہے، اس کی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ کل نوافل پہ میں مزید بات کروں گی کہ اور کون کون سے نفل ہوتے ہیں. تو جیسے ہر وضو کے بعد آپ نے نفل پڑھے، اب عصر کا وقت ہے، آپ نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے. اب ان 2 نفل میں آپ مزید نیت کر سکتے ہیں کہ عصر سے پہلے کی جو سنتیں اگر 4 نہیں تو چلو میں 2 وہ بھی. تو بعض اوقات 2 نفل ہوتے ہیں اور اس میں کئی نیتیں جمع ہو جاتی، تو اس سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. ہم اصل میں جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں، ہے نا، سوچتے نہیں ہیں. سوچیں ہماری حوالے ہیں منفی چیزوں میں، فلاں یہ کیوں کر رہا ہے، فلاں نے وہ کیوں کر دیا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور باتیں سوچتے رہتے. جو پازیٹو تھنکنگ ہے یا اپنا محاسبہ ہے، چلتے پھرتے کام کرتے وہ ہم کم کرتے ہیں. تو روزمرہ کی عادات کو بھی پرکھیں، کیوں کرتی ہوں. پھر اسی طرح جو کر لیا میں نے، اس کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا تھی، خوش تھا یا رنجیدہ تھا، دل میں تکلیف ہوئی کہ اب میری پیاری چیز جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، اور بار بار اپنے دل میں نیکی کو یاد کرتی رہی، یا نیکی کر کے کچھ بھی دل میں نہیں آیا، بس اٹھائی چیز خلاص، اس کے بعد اگلے کام میں لگ گئے. یہ اینالائز کرنا چاہیے. اس سے آپ ایک زندہ انسان بنیں گے، اپنے اوپر فوکس کریں گے. جو اپنے اوپر فوکس کرتا رہتا ہے نا، وہ ایک تو پھر اپنی غلطیوں کو بھی پہچان جاتا ہے، اور پھر ان کانٹوں کو نکالتا رہتا ہے اپنے اندر سے، اور نیکیوں کے منصوبے بناتا رہتا ہے. تو نیکی کرنے کے بعد یا ایثار کرنے کے بعد یا قربانی کرنے کے بعد اپنے دل کا بھی جائزہ لینا ہے. اور پھر یہ کہ اس سے پہلے کتنی دیر سوچا اور بعد میں کتنی دیر وہی بات میرے ذہن میں رہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے وہ اے سے جواب دے دیتا ہے بی جو آپ ہوتے ہیں، اور اسپونٹینیسلی اس کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی، میں اس سے جیت گئی، میرا جواب بہت اچھا تھا، آج تو میں نے کمال کر دیا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بر وقت مجھے توفیق دی کہ میں اس نیکی کے کام کو آگے بڑھ کے کر سکی. دل میں شکر آتا ہے یا فخر آتا ہے، یہ ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. کیا کیفیت آئی میرے اندر. جو میں جائزے کے سوال دے رہی ہوں نا، یہ سوال آپ لوگ اپنے پاس اگر لکھیں گے نا، تو جس وقت آپ اپنی ڈائریز پڑھیں گے آپ کو یہ یاد آئیں گے. ابھی تو رمضان بھی ہے، اس کی برکت ہے، روز سن رہے ہیں، اس کی برکت ہے قرآن کے پڑھنے کی. لیکن پھر پتہ ہے رمضان کے بعد چھٹیاں ہونے والی ہیں نا، اور ہاسٹل کے بچے بھی گھر جائیں گے اور ہم لوگ بھی سوشلائز کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، دلوں کی یہ کیفیت نہیں رہے گی. پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا جرنل کھولنا ہے، اپنی ڈائری کھولنی ہے. یہ جو میں سارا دن کرتی رہی ہوں، یہ کیا کیا میں نے، میری کیفیت کیا تھی، اللہ سے کتنی باتیں کی، ذکر کتنا کیا، اللہ کی طرف کتنا رجوع کیا. پھر کچھ اور سوال بھی ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا میری اوور آل شخصیت میں تبدیلی لا رہی ہیں، یعنی میں ایک نیا انسان بن رہی ہوں. ہر نیا دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نئے انسان بن جاؤ، ماضی کے ریگریٹس میں نہیں چھپے رہو. تو پھر کیا جو نیکیاں میں رمضان میں کر رہی ہوں
اس سے میرے مزاج میں، میرے دل میں، میری نیت میں، میرے ارادوں میں، میرے عمل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. پھر یہ کہ جس کام کو میں نیکی اور ایثار سمجھتی ہوں اس کو کرنے کے بعد مزید کسی نیکی کی پلاننگ کرتی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نیکی ایک وقت میں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے قربانی کر دی اینڈ دیٹس اٹ. نہیں، قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک کی توفیق مل جانا. نیکی کی قبولیت کی علامات میں سے کیا ہے؟ ایک نیکی کے بعد اگلی کی توفیق، یعنی اگلی نیکی کو الہام ہو رہی ہے دل میں، اس کی کوئی پلاننگ میں کر رہی ہوں. مثلاً آپ یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں میں نے اچھے سے اچھے کیسے گزارنی، ان میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں کہ جس سے میرا وہ وقت ضائع نہ ہو، ایک دم ڈکلائن نہ ہو. ابھی تم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور آخری عشرے میں تو پیک پہ چلا جاتا ہے انسان، اور پھر عید اور عید کے بعد نیچے چلا جاتا ہے. وہ نہیں جانے دینا. اس کی کیا پلاننگ ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیجیے. ان دنوں کو میں نے کیسے گزارنا ہے. پھر یہ کہ بعض نیکیاں ہم دوسروں کے ساتھ احسان کی شکل میں کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس قربانی کے کرنے کے بعد لوگوں کے رویے میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان کے اندر میرے بارے میں کوئی مثبت رویہ آیا یا نہیں آیا؟ اگر آیا تو میں نے کیا کیا، اور اگر نہیں آیا تو میں کیا سوچ رہی. یعنی آپ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ مجھے بھی واپس کچھ نہ کچھ تو ملے نا، کوئی شکریہ ہی مل جائے، اسمائل ہی مل جائے، دعا ہی مل جائے. یہ ہے نا، یہ بھی جزا میں سے ہے. آپ کو پتا ہے شکریہ بھی جزا ہوتی ہے نیکی کی، اسمائل بھی، دعا بھی، سب. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ ان میں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مثلاً آپ نے رمضان بھر اپنے سرونٹس کے ساتھ بہت اچھا کیا، کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی یا وہ ویسے ہی رویے میں ہے؟ تو اگر کسی نیکی یا قربانی کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں نکل رہا، کسی کو میرا احساس ہی نہیں کہ میں نے کتنی نیند قربان کر کے ان کے لیے سحری بنائی ہے اور اچھے سے اچھا کھلایا ان کو، تو اب مجھے آئندہ کے لیے کیا سوچنا ہے؟ یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف آپ کو یوز کر رہے ہیں؟ یہ احساس بہت جلدی آتا ہے، لوگ مجھے یوز کرتے ہیں. آتا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ مجھے یوز کر رہے ہیں. چلیں، اگر یوز ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا پلاننگ کی ہے کہ کیا آپ نے نیکی وہ کنٹینیو کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ انکار کرنا تو کیوں کرنا ہے، اور اگر کنٹینیو کرنا تو کیوں کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو کیا کریں؟ لیحیا من حی عن بینہ، جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، ٹھیک ہے، اور جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. باشعور مسلمان بنے، جاگتے ہوئے مسلمان، ہوش میں رہتے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.